غائب ہے اسے پہچانا کیسے جائے؟ پوری توجہ رکھیے گا، جو ذات غائب ہے اسے پہچانا کیسے جائے؟ اب میں ایک جملہ کہہ کر آپ کی خدمت میں اپنے اس جملے کے لیے کہ جو معصوم نے فرمایا ہے کہ اللہ تو غائب ہے، نہ کل نظر آتا تھا، نہ آج نظر آ رہا ہے، نہ کل نظر آئے گا، لیکن اس اللہ کی معرفت کس نے کرائی؟ اس اللہ کو کس نے پہچانا؟ کس نے پہچانوایا؟ اس کے لیے آپ حدیثیں پڑھیں گے، آپ کو سہارا لینا پڑے گا۔ چنانچہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ لولا نہ لما عبید اللہ و لما عرف اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو نہ تو کوئی اللہ کی عبادت کرتا، لولا نہ لما عبید اللہ و لما عرف اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو نہ تو کوئی اللہ کی عبادت کرتا اور نہ کوئی اللہ کو پہچانتا۔ اس کا مطلب معصوم نے عبادت کا اللہ کے طریقہ بھی بتایا اور معصوم ہی نے اللہ کو پہچانوایا بھی۔ دیکھیں سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ اب یہ سوال ہوگا کہ معصوم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے، اور اللہ پہچانا نہیں جاتا اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے، تو کیا اللہ کو آج آپ نے پہچان لیا؟ وہ کہا صاحب سب جانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اب سوال آگے جملہ ارشاد بھائی معصوم نے، یہ اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام، یہ نام کیسے پڑے؟ کہا کہ اللہ تھا مگر کوئی اس کو پکارنے والا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں دنیا میں کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی پکارنے والا ہو تو وہ نام رکھے گا، بچہ اپنے آپ خود نام نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نام معصوم نے فرمایا ہم نے رکھے، اور جو جو ہم پکارتے چلے گئے وہی اللہ کے نام پڑھتے چلے گئے۔ ہم نے کہا اللہ تو اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ تو رحمان ہے، ہم نے کہا اللہ تو خالق ہے، ہم نے کہا اللہ تو مالک ہے، ہم نے کہا اللہ تو رازق ہے، ہم نے کہا اللہ تو قادر ہے، ہم نے کہا اللہ تو حی ہے، ہم نے کہا اللہ تو ذوالجلال ہے، ہم نے کہا اللہ تو الاکرام ہے۔ تو جو جو ہم کہتے چلے گئے وہ اللہ کے نام پڑھتے چلے گئے۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، روایتوں میں سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جب پنجتن دنیا میں آئے تو پنجتن تو ضرور دنیا میں آئے مگر ان کے نام اللہ کی بارگاہ سے آئے، اللہ نے جنت سے ان کے نام بھیجے۔ جب پیغمبر پیدا ہوئے تو اللہ نے نام پیغمبر کا جنت سے بھیجا، آسمان سے بھیجا۔ مولا علی کی ولادت ہوئی، عرش سے نام یہ آیا۔ فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی، آسمان سے یہ نام اللہ نے بھیجے۔ حسنین کی ولادت ہوئی، یہ نام عرش سے بھیجے۔ پروردگار کو کیوں بھیج رہا ہے؟ جن کے گھر میں یہ آئیں گے وہ اپنے نام خود ہی رکھ لیں گے بچوں کے۔ آواز قدرت آئی تمہیں نہیں معلوم؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ کل میں پردے میں تھا تو آل محمد نے میرے نام رکھے تھے، آج آل محمد دنیا میں آئیں گے تو ان کے نام میں دنیا میں رکھ دوں گا۔ ایک صلوات ہے محمد آل محمد۔ اچھا یہی پر ایک بات روک کے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ نام تو خالق نے رکھ کے بھیجا۔ سوال یہ ہے شب جمعہ ہے کہ جب یہ قصہ میں تھے تو اسے پہچانوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ قصہ میں ہے تو اسے پہچانوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جبریل نے کہا ضرور ہے یا رب ومن تحت القصہ، پروردگار تو بتا دے میرے معبود کہ چادر میں کون کون لوگ ہیں۔ تو جبریل اللہ سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کو ایک جواب تو یہ کہنا چاہیے، دینا چاہیے کہ جبریل زمین پر چلے جاؤ
اور تم تو روز اہل بیت کے گھر میں جاتے ہو، ان کے گھر میں جاتے ہو، کبھی چکیاں چلانے جاتے ہو، کبھی جھولا جھلانے جاتے ہو، کبھی سلام کرنے جاتے ہو، اور سب کو جانتے ہو، تو وہیں جا کر دیکھ لو۔ لیکن جب جبریل نے کہا یا رب ومن تحت القصا، پروردگار چادر کے نیچے کون کون ہے، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے والد ہیں، اور ان کے شوہر ہیں۔ معبود جبریل سے تو کیوں پہچانوا رہا ہے؟ یہ چادر میں ہے۔ جبریل جب زمین پر آئیں گے تو خود دیکھ لیں گے، سب کو پہچان لیں گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے؟ تم نے سنا نہیں بھئی معصوم نے فرمایا کہ لولانا عبد اللہ ولما عرف اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ اللہ پہچانا گیا، اہل بیت نے فرمایا ہماری وجہ سے، تو کہا یہ احسان کا بدلہ ادا ہو رہا ہے۔ کل میں پردے میں تھا تو مجھے آل محمد نے پہچانوایا، آج آل محمد چادر میں ہے تو انہیں میں پہچانوا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، مرحومہ شاہدہ بانو، ان کی جہاں بہت سی خوبیاں تھیں، وہاں یہ بھی خوبی تھی کہ انہیں اپنے وطن سے بڑا لگاؤ تھا، اپنے وطن سے محبت تھی۔ دیکھیے وطن سے محبت ہونا فقط یہ نہیں ہے کہ وطن سے محبت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، وطن کی محبت جو ہے ایمان کی نشانی ہے۔ دیکھیے سارے لوگوں میں مسلمانوں میں یہ حدیث ہے وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، تو وطن کی محبت آدھا ایمان تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ علی کلے ایمان ہے، آج تک نہ سمجھ سکے، دیکھیے علی کو اللہ نے کلے ایمان بنایا ہے۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ انہیں پہچاننے کے لیے ہمارے لیے قرآن نے بتائی، کیا قرآن نے بتایا کہ دیکھیے قرآن کریم میں 86 سورے 86 سورے مکے میں نازل ہوئے اور 28 سورے مدینے میں نازل ہوئے، ان دونوں کو ملائیں گے تو 114 سورے، بہت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سورہ جسے سورہ روم کہا جاتا ہے، یہ کنٹری کے نام پر ہے، یہ ملک کے نام پر ہے، دیش کے نام پر۔ اس وقت یہ سپر پاور تھا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عرض کر دوں گا۔ اسی سورہ روم کی آیت ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی طرح عورتوں کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا، تاکہ وہ شوہر کو سکون عطا کرے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان محبت کے رشتے کو بنایا۔ یہ کس نے رشتہ بنایا محبت کا؟ پروردگار عالم نے۔ تو دو باتیں ہیں، مقصد خلقت نسواں کیا ہے کہ وہ شوہر کو سکون عطا کرے۔ اب یاد رکھیے گا ہمارے ہاں موت کے لیے، بہرحال ہمارے مذہب میں تو یہی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں مر گیا، یہ کہا جاتا ہے فلاں انتقال کر گیا۔ انتقال کر جانا، مر جانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مر جانا کے معنی ہے ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ انتقال کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ انتقال کے معنی ہے ٹرانسفر۔ تو ہمارے ہاں مرنے والے کو موت نہیں سے نہیں نوازتے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انتقال کر گیا، یعنی وہ مرا نہیں ہے، اس نے انتقال کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا۔ دیکھیے اگر مر گیا ہوتا تو پھر تلقین میں اسماء الفن کہہ کر شانے نہ ہلائے جاتے۔ شانوں کا ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ اس لیے بھئی وہ کیسے مر سکتا ہے جو علی کی محبت میں زندگی گزار رہا تھا، اسے موت نہیں آ سکتی، پیغمبر نے بھی فرمایا۔ تو عزیزوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ موت کسے کہتے ہیں۔ موت کے معنی ہے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اس میں وہ کام نہ کرے تو وہ موت۔ یہ لاؤڈ اسپیکر اس کا مقصد کیا ہے؟ آواز باہر تک جائے، دور تک پہنچائے۔ اگر اس میں یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو بھلے یہ میرے سامنے موجود ہے، یہ مردہ کہلائے گا۔ یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹ کس لیے؟ تاکہ یہ روشنی دے،
لیکن اگر روشنی کی بات ان میں نہ ہو، لگے رہیں، بھلے یہ لگے رہیں، یہ مردہ کہلائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جو شے جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے، بنائی جائے، اور وہ اس میں کام کر رہی ہو تو زندہ ہے، کام نہ کرے تو مردہ ہے۔ یہ بات طے ہے، جو شے جس مقصد کے لیے بنائی جائے، اگر اس میں وہ کام کر رہی ہے تو وہ زندہ کہلائے گی، اور اگر کام نہیں کر رہی ہے وہ مردہ کہلائے گی۔ اس کا مطلب دنیا میں اور تو مرتے ہوں گے، علی کا موت طاری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یا علی مدد کہنے سے مدد ہو جاتی ہے تو علی زندہ ہے۔ پوری توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد یا علی، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزوں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے بیان کیا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا۔ ہم نے عورت کو پیدا کیا شوہر کو سکون عطا کرنے کے لیے۔ اچھا دیکھیے، ہمارے یہاں ایک رشتے کا مسئلہ، میں اپنی منزل پر آ گیا۔ رشتہ ہمارے یہاں یوں کہا جاتا ہے دنیا میں پورے چیلنج کے ساتھ، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر کسی کو شک ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، آدم سے لے کر آج تک کوئی رشتہ کفو کے اعتبار سے نہیں ہوا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک آیت کا سہارا لے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ کفو کے معنی میچ، کفو کے معنی جیسا، کفو کے معنی برابر۔ اللہ کے کوئی برابر نہیں، اللہ کے کوئی جیسا نہیں، اللہ کے کوئی میچ نہیں۔ اب آپ سوچیں گے مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد کیوں دی؟ پروردگار تو چاہتا تو رشتہ مریم کا پیدا کر سکتا تھا، مریم کو شوہر دے سکتا تھا، کہ بے شک میں اس پہ قادر تھا، مجبور نہیں، مگر میں نے نہیں دیا۔ کہا میں نے پروردگار تمہیں کیوں نہیں دیا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر مریم کو شوہر عطا کر دیتا، پوری توجہ، تو اب کائنات میں دو تو معصومہ تھی، ایک کا نام زہرا ہے، ایک کا نام مریم ہے۔ تو جب دو معصومہ تھی اور دونوں کے شوہر ہوتے، اب عزیزو یاد رکھیے گا، تو جب فاطمہ زہرا کہتی کہ میرے شوہر علی معصوم، یا علی کہتے کہ میری زوجہ معصومہ، تو پھر مریم کا بھی شوہر کہتا کہ میری زوجہ معصومہ، مریم بھی کہتی کہ میرا شوہر معصوم، تو پھر تنہا علی فاطمہ کا شرف نہ رہتا۔ پوری توجہ بھئی، اگر وہ بھی یہ کہتے تو دنیا کہتی کہ صاحب کون بڑی بات ہے، کون کمال کی بات ہے، ارے مریم بھی تو معصومہ ہے، ان کے شوہر بھی تو معصوم ہے، یہ شرف تو اللہ نے انہیں بھی دیا، علی کا اس میں کون سا فرق ہے؟ دو لوگ ہو گئے، لیکن تنہا نہ رہتا۔ بازی جو جملہ ملاحظہ کرے، جناب مریم کو اللہ نے کہا میں بغیر شوہر کے تمہیں اولاد دوں گا۔ کیوں؟ کہا اولاد اس لیے دوں گا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے کہ دیکھو جسے میں معصومہ بناتا ہوں، جناب مریم کو قرآن میں اللہ نے معصومہ بھی کہا اور صدیقہ بھی کہا۔ اللہ نے کہا جسے میں معصومہ بناتا ہوں، جسے میں صدیقہ بناتا ہوں، کیا جیسے سنے، جسے میں معصومہ بناتا ہوں، جسے میں صدیقہ بناتا ہوں، شوہر نہ ہونے کے باوجود میں نے اولاد عیسیٰ جیسی عطا کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جسے صدیقہ کہا جائے، جسے معصومہ کہا جائے، اگر اولاد ہوگی تو صدیقہ مانا جائے گا۔ ارے صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بس جملہ دو جملوں میں ملاحظہ کریں کہ لفظ کفو کی بات آ رہی تھی۔ دنیا میں کوئی مجھے بتا دے کہ صاحب کفو کے اعتبار سے کہیں شادی ہوئی نہیں۔ آپ صاحب کہیں گے کفو کے ہمارے یہاں کا میچ، تو میچ یہ نہیں ہے خالی صورت و شکل کا میچ نہیں، میچ تو ہر چیز میں ہے۔ ان کا صاحب کیسے؟ فکر میں بھی میچ ہونا چاہیے۔ ان کا صاحب لڑکا تو بہت نماز پڑھتا ہے، لڑکی نماز نہیں پڑھتی، یا پڑھتی ہے تو اس اعتبار سے نہیں، اس کا مطلب عبادت میں کفو کہاں؟ اچھا اور آ جائیے کہ لڑکے کی عادت علم حاصل کرنے کی ہے، لڑکی نے کم علم حاصل کیا، تو بتائیے علم میں کفو کہاں؟ پرہیزگاری، لڑکی بہت تقوی میں ہے، لڑکا اتنا پرہیزگار نہیں ہے، تقوی میں میچ کہاں؟
تو دیکھیے میچ کا نام، کفو کا نام صرف ایک بات خالی ذات میں نہ ہو، کفو کے معنی ہر بات میں میچ ہو، ہر بات میں ایک ہو۔ دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیں، دنیا میں کسی کا رشتہ با اعتبار کفو کہیں ہوا نہیں ہے، کہیں چھوٹا اور بڑا کا فرق ضرور رہا، اچھے اور خراب کا فرق ضرور رہا۔ کائنات میں ایک ہی رشتہ ہے جو کفو کے اعتبار سے ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سا رشتہ؟ وہ صرف کائنات میں علی فاطمہ کا رشتہ با اعتبار کفو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں دلیل دے دوں۔ اگر مولا علی کی یہ سخاوت کہ قمبر سے کہیں کہ اس سائل کو روٹی دے دو، اور قمبر کہے مولا روٹی صندوق میں ہے تو ہمیں صندوق دے دو، مولا صندوق اونٹ میں ہے کہ ہمیں اونٹ دے دو، اونٹ قطار میں ہے کہ ہمیں قطار دے دو۔ تو اگر علی کی یہ سخاوت تو فاطمہ زہرا کی بھی یہ سخاوت ہے کہ کفو کے اعتبار سے کہ ادھر شادی ہوئی ادھر پیغمبر پہنچے، صبح کو دیکھا بیٹی پرانا لباس، بیٹی نیا لباس کہاں؟ وہ جو عورتوں والا شادیوں والا جوڑا، کہ بابا وہ تو میں نے سائلہ کو دے دیا، مانگنے آئی میں نے دے دیا۔ کہا بیٹی وہ کیوں دیا؟ وہ تو نیا لباس تھا شادی کا۔ کہا بابا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ چیز راہ خدا میں دو جو تمہیں پسند ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں دو جو تمہیں پسند ہو۔ ریجیکٹ مال دے دینا غریبوں کو اور ہے، ریجیکٹ مال دے دینا غریبوں کو اور ہے، اپنی پسند کا مال غریبوں کو عطا کرنا یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تو اب یہ سخاوت، یہ کہ دونوں سخاوت میں برابر۔ آئیے عبادت میں اگر علی کی یہ عبادت ہے کہ پیر سے تیر نکل جائے خبر نہ ہو، تو شہید دستغیر شیرازی نے لکھا کہ فاطمہ زہرا کی عبادت کیا تھی کہ مدینے والے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ظہر کی نماز مصلی عبادت پہ آ گئی ہے، ظہر کی نماز میں، اب عصر کی نماز میں، اب مغرب کی نماز میں، اب عشاء کی نماز میں مصلی پہ آ گئی۔ یہ مدینے والوں کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب فاطمہ زہرا مصلی عبادت پہ آتی تھی تو مدینے میں خاص قسم کا نور ظہر کے وقت آ جاتا تھا، آسمان پہ عصر کا نور وہاں الگ چھا جاتا تھا، مغرب کا نور الگ آسمان پہ ہوتا تھا۔ تو مدینے کے لوگ فاطمہ زہرا کی عبادت کا اندازہ لگا دیتے تھے کہ آپ نبی کی بیٹی مصلی عبادت پہ گئی ہے۔ تو اگر علی کی نماز کے گواہ مسجد میں مومنین ہوتے ہیں تو فاطمہ زہرا کی نماز کے گواہ عرش کا نور ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ علی کی عبادت تو یہ فاطمہ کی عبادت۔ پھر اور آ جائیے، میں دو جملوں میں سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ جو خاندان کے اعتبار سے بتائیں گے تو دونوں برابر ہیں، نسب کے اعتبار سے دونوں برابر، حسب کے اعتبار سے دونوں برابر، صداقت میں دونوں برابر، تقوی میں دونوں برابر۔ اب دونوں جب برابر ہیں تو ہم جس کا نام پہلے لیں گے وہ بڑا ہوگا، جس کا نام بعد میں لیں گے وہ اس سے چھوٹا ہوگا۔ چاہے جیسے آپ سن لیجئے، آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارے ہاں نام لیا جاتا ہے مرد و عورت، مرد کا مقام زیادہ ہے، اس کی منزلت اللہ نے قرآن میں زیادہ بیان کی، یا یوں سمجھیے کہ میل کو اللہ نے سرخرو زیادہ کیا، لہذا ہم یہ نہیں کہتے بہن بھائی، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، بھائی بہن، چچا بھتیجی، باپ بیٹی، بیٹی باپ نہیں کہا جاتا۔ اب آ جائیے، یہاں بھی یہی بولا جاتا ہے میاں بیوی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں ہر چیز میں، تو پھر جس کا نام لیا جائے گا اس کی منزلت 20 ہوگی، جس کا بعد میں نام لیا جائے گا اس کی منزلت 19 ہو جائے گی۔ تو جبریل رشتہ لے کر وہاں سے آئے ہیں اور نبی سے پہلے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے جس کا نام نبی کے ہاں جبریل پہلے لے لے وہ بڑا، جس کا نام بعد میں لے وہ اس کے بعد میں ہے۔ جبریل امین ادھر عرش سے آئے اور نبی کو سلام کیا، کہا اللہ کے رسول اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور بعد سلام اب اس کا حکم ہے، پوری توجہ، بعد سلام اب اس کا حکم ہے کہ نور کا رشتہ نور سے کر دو۔ ارے صلوات پڑھے محمد۔ اب اس کا حکم ہے کہ نور کا رشتہ نور سے کر دو۔ دیکھیے یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے کفو کے اعتبار سے
परवरदिगार आलम की तरफ से शादी। यही वो रिश्ता है कि जिसका अर्श पर भी निकाह हो। मगर अजीजों, आज शब जुमा भी है, रमजानुल मुबारक भी है। आप जानते हैं रोजे का मसला खाली एक नहीं कि रोजा रखो, इसके बहुत से अहम मसले हैं। जैसे हमारे और आपके छठे इमाम ये इरशाद फरमाया कि रोजा इसलिए भी रखा कि गुरबा तो हमेशा बहुत दिनों तक भूखे रहते थे, आज भूखे हैं, फिर 2 दिन बाद खाना नहीं मिला, बेचारे भूखे प्यासे गरीब रहते थे। इमाम ने फरमाया रोजा वाजिब करके अल्लाह ने मालदारों को भी भूख और प्यास का मजा चखाया, मालदारों को भी भूख और प्यास का मजा चखाया, ताकि उनके दिल में भूखों और गरीबों की तरफ से हमदर्दी पैदा हो। बहुत से मसले होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि रोजे का सिर्फ एक ही मसला है, उसके बड़े मसले हैं। लेकिन आप बताइए, जो भी मोमिन आप रोजा रखते हैं, बहुत इतना भी बड़ा भी दिन नहीं है। अभी 7 बजे कभी अजान होती थी कि नहीं होती थी? 7:15 बजे तक अजान होती थी, 7:30 बजे, 7:45 बजे तक रोजा खुलता था। अभी तो गनीमत है, मार्च अप्रैल शुरू हुआ। लेकिन एक कैफियत है जो मैं बता रहा हूं, बहुत मसाइल। जब 20 मिनट बाकी रह जाते हैं तो हर इंसान घड़ी पे देखता है, अब 19 मिनट बाकी रह गए, अब 18 मिनट, अब 17 मिनट, अब 15 मिनट, अब 12 मिनट, और जहां पूरे हो गए जल्दी अजान कहिए। हालांकि 11 महीने जल्दी नहीं थी। इंसान भूखा है, इंसान प्यासा है, और जब प्यासा होता है तो जिगर गर्म हो जाता है, ये किडनी जो है ये पानी मांगती है, लिहाजा वो चाहता है जल्दी से अजान हो और हम नमाज पढ़े, रोजा खोलें। तो हर इंसान घड़ी को देखता है, अब टाइम पूरा हो गया, जल्दी अजान कहिए। आप सोचिए कि एक दिन की भूख और प्यास में, जबकि आपने सहरी भी की है, शाम तक यह हाल हो जाता है। सोचिए करबला में हुसैन का आलम क्या होगा। इसीलिए हुसैन ने आवाज दी थी कि मुझे प्यासा मारा गया, मुझे करबला में रुला रुला के मारा गया। हम एक दिन प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो शाम तक हमारा यह हाल हो जाता है। हुसैन तो 3 दिन के भूखे हैं, हुसैन तो 3 दिन के प्यासे हैं, मौला अली असगर तो 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। इसीलिए अजीजों, सबसे ज्यादा इमाम ने प्यास का जिक्र किया। आप देखेंगे कि जब सैयदे सज्जाद से रुखसत के लिए आए तो कहा, मेरे लाल, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कह देना, और कहना जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये मेरे सिरे से ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अरे जब अली असगर के गले पर तीर लगा, जब भी यही शिकवा किया, ये मेरे सियों, काश तुम रोज़े आशूरा देखते तो मैं अपने लाल के लिए किस तरह पानी मांग रहा था, मगर दुश्मनों ने तीर से जान उठाई। यह इमाम ज़माना का फितरा ज़ियारत नाहिया में फरमाते, मेरा सलाम हो उस मेरे जब हुसैन पर कि करबला में जिसे प्यासा मारा गया। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, हबीब इब्ने मुस्लिम कहता, या अब्दुल्लाह, ये जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से धुआं क्यों निकलता है? धुआं सर्दियों में निकलता है, गर्मियों में मुंह से धुआं नहीं निकलता। हुसैन लेकर कहते हैं, अरे मेरा कलेजा अंदर से भुना जा रहा है। सवाए बने मजलूम करबला में अल्लाह मरहुमा के दर्जात में बुलंद करे। हाँ जी, तो बस आखिरी जुमला है, कितने हुसैन प्यासे थे, सैयद सज्जाद से भी कहा, और इमाम ज़माना में यही का मेरा सलाम हो उस मेरे जब हुसैन पर कि करबला में जिसे रोला रोला के मारा गया, करबला में जिसे प्यासा मारा गया। इसीलिए इमाम सज्जाद जब वज़ू करते थे तो अपने बाबा को याद करते थे, हाय मेरा बाबा, बाबा को प्यासा मारा गया, मिनाल कुफी आ गए। अरे मौला क्या हुआ, जब मेरा बाबा प्यासा मारा गया, क्या मौला सब्र कीजिए जब तक रोइएगा। कहा तुमने इंसाफ नहीं किया। मौला क्या हुआ? क्या याकूब के कितने बेटे थे? कहा 12 थे। क्या एक यूसुफ गुम हुआ था तो इतना रो थे कि आंखों में नूर मत हो गया था। इमाम ने फरमाया कि मेरे सामने 18 बनी हाशिम के जनाजे गुजर गए, और मुझसे कह रहे हो कब तक रोइएगा? बस तसल्ली देते हुए कहा, मौला शहादत तो आपको विरसे में मिली है, ये शहादत आपकी मीरास है। इमाम तरफ गए, अरे शहादत हमारी मीरास है, लेकिन क्या ये भी मीरास है? ये माँ बहने रतन बस्ता सर हो,
منادی کی آواز ایک شام والو ارے یاری فاطمہ کی بیٹیا یہ رسول اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شاہدہ بانو بنت علی کوثر مرحوم کے نام سے. بسم اللہ. یہ ہے دو بھر یہ جگہ ہے کیسی ملجتا اپنے سینے پہ سلا لیتے تھے مجھ کو بابا اپنے سینے پہ سلا لیتے تھے مجھ کو قرارا تھا جب سے چھوٹی ہوں میں بابا سے نہیں نیند آتی جینا مشکل ہے وارنا اجالا جینا مشکل ہے وارنا اجالا لائی تقدیر کہاں لائی تقدیر کہاں یاد تڑپاتی ہے ہر بار مجھے بابا کی ملجتا ہے بھولی میں یہ کہتی کہ سکینہ بیوی ملجتا ہے بھولی چوک پڑتی ہوں میری آنکھ جھپکتی
जाता है जिगर, अब जाता है जिगर, गूंजने लगती है कानों में सदा दूरों की, हम उलझता है सकीना बीबी, हम उलझता है पुपी, किस लिए मुँह से पानी का गिला मैंने किया, किस लिए मुँह से पानी का गिला मैंने किया, दिल पे सदमा है बड़ा, दिल पे सदमा है बड़ा, अब तो आँखों से न मिल पाऊंगी शायद मैं कभी, हम उलझता है कुपी, कैद खाने में कैदी सकीना बीबी, हम उलझता है कुपी, प्यासा असगार मेरा तड़पा किया पानी न मिला, प्यासा असगार मेरा तड़पा किया पानी न मिला, कैसा अंधेर हुआ, कैसा अंधेर हुआ, अब न याद मुझे मर कर भी मयसर होगी, हम उलझता है कुपी, कैद खाने में कैदी सकीना बीबी, हम उलझता है कुपी, अब मेरे भाई मिलेंगे न मिलेंगे बाबा, मेरे भाई मिलेंगे न मिलेंगे बाबा, हम न आएंगे चचा, हम न आएंगे चचा, हसरते लेके मैं दुनिया से चली जाऊंगी, हम उलझता है कुपी, कैद खाने में कैदी आखिरी शेर की सकीना बीबी, हम उलझता है कुपी, सांसों खड़ी हुई मेरी मुझे देती है पता, सांसों खड़ी हुई मेरी मुझे देती है पता, वक्त आखिर है मेरा, वक्त आखिर है मेरा, अब नहीं कोई भी उम्मीद मुझे जीने की, मेरे भाई मिलेंगे ना मिलेंगे मेरे भाई मिलेंगे ना मिलेंगे चचा, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, हम उलझता मैं ये कहती थी सकीना बीबी, हम उलझता है कुपी, ये उदासी ये अंधेरा ये तपिश और गुड्डा, ये उदासी ये अंधेरा ये तपिश और गुड्डा, छोड़ जख्मों से बना, छोड़ जख्मों से बना, क्या उठाना है अजिया मुझे कुछ और अभी, तो मुलझता है कुपी, कैद
خانے میں یہ گہری سکینہ بی بی دم لجتا ہے سانس رکھی ہوئی میری مجھے دیتی ہے پتا سانس رکھی ہوئی میری مجھے دیتی ہے پتا وقت آتے ہے میرا وقت آتے ہے میرا اب نہیں کوئی بھی امید مجھے جینے کی دم لگتا ہے کبھی زمانے میں گئی سکینہ بی بی دم لگتا ہے کبھی موت نے دی سکینہ کو منور کر سکے موت نے دی سکینہ کو منور کر سکے اب والا نہیں اب والا نہیں کر گئی روح جو پرواز کو کیسے کہتی غم لگتا ہے کبھی قید خانے میں یہ کہتی ہے سکینہ بی بی غم لگتا ہے کبھی آتے 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 محمد